بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ محترم سامعین، ہماری گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اہل غلو کے اس غلو سے متعلق جاری تھی کہ آپ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد کچھ لوگوں سے ملتے اور ملاقات کرتے ہیں بیداری کی حالت میں، بلکہ ان کو مختلف قسم کے اوراد، وظائف اور عبادتوں کی تلقین کرتے ہیں۔ ملنے والا شخص ان سے آپ سے بہت کچھ اخذ کرتا ہے۔ اس ضمن کے کیا مفاسد ہیں پچھلے دروس میں کچھ بیان کیے گئے کہ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ فلاں صاحب سے ملاقات کی اور ان سے فلاں حدیث کے متعلق پوچھا، کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اس پر جو اعتراضات اٹھتے تھے اسے بیان کیا گیا۔ اس ضمن میں بعض تفصیلات پیش کی گئیں اور آخر میں انہوں نے صاحب کتاب دکتور صادق صاحب نے ایک بہت بڑا اور اہم دعویٰ کیا، جسے اگر کوئی صاحب ایمان مسلمان اگر سمجھ لے سنجیدگی سے تو وہ ایسے دین کو جو تصوف کے سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس دام میں پھنس جاتے ہیں، بقول امام شافعی رحمہ اللہ کہ اگر صبح میں ایک آدمی تصوف اختیار کرتا ہے تو شام ہونے سے پہلے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اسے دلیل کی اور دانش کی باتیں اس پر اثر نہیں کرتی، قابل قبول اس کے نزدیک نہیں رہتی۔ یہاں انہوں نے تیجانی سلسلے کی کچھ باتوں کو ذکر کرنے کے بعد شیخ طاہر میغری کے کچھ اقتباسات پیش کیے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے اس دعوے پر گفتگو کی کہ طاہر میغری جو پہلے تیجانی سلسلے کی اہم شخصیت تھے اور احمد تیجانی کی خلافت کے مقام اور رتبے تک پہنچ چکے تھے، پھر بعد میں اس سے تائب ہوئے، گھر کے بھیدی تھے، اور انہوں نے جو باتیں بیان کی، انکشافات کیے، اس ضمن میں ان کا ایک دعویٰ یہ رہا کہ تیجانی سلسلہ یا تصوف اسلام کے عقائد اور منہج و تعلیمات کے مقابلے میں ایک نیا دین اور دین جدید ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آج اسے عام کرنے کی اور سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تصوف کا جو دین ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے، قرآن و حدیث والے دین کے پیرالل، اس کے مساوی، اس کے جیسا دکھنے والا، نام اسلام کا ہے لیکن اس کے جیسا دکھنے والا ایک دین جدید ہے۔ اور یہ جو لوگ اس کے گرویدہ ہوتے ہیں، اس سے منسلک اور وابستہ ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہو پاتا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے میں انسان پابند ہوتا ہے قرآن و حدیث کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، لیکن ان سلسلوں سے جڑنے والا انسان پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی بات کو ذہن سے نکال دے، کھرچ کر ہٹا دے، قرآن حدیث کو نہ پڑھے، بلکہ ایسے دعوے پائے جاتے ہیں کہ قرآن حدیث سے شرک سیکھتا ہے آدمی، وہ گمراہ کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کہا یہ اسے گمراہی نعوذ باللہ کہتے ہیں، اور شیخ اور سلسلے کی جو تعلیمات ہے اسے آمنا صدقنا کہہ کے بلا چوں چرا قبول کر لیں۔ اور پھر جب یہ ذہن بنا دیا گیا کہ ہمارے مشائخ کا یہ مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہے ہیں اور آپ سے تعلیمات لے رہے ہیں، براہ راست اللہ سے تعلیمات لے رہے ہیں، تو نتیجے کے طور پر مزاج یہ بن گیا کہ اب یہ سلسلہ ہمیں جو تعلیمات دے رہا ہے وہی دین ہے، وہی حلال حرام ہے، وہی عبادتیں ہیں جو یہاں سے مل رہی ہیں، قرآن حدیث والی عبادتیں، قرآن حدیث والی باتیں اس کو ہٹا دیا جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کتنا بڑا معاملہ ہے یہ کہ اسلام اور دین کے نام پر عبادات، تزکیہ اور اچھے عناوین کے ماتحت ایک بندے کو قرآن حدیث کے دین سے بالکل ہٹا دیا گیا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسلام پر عمل کر رہا ہوں۔ تو یہاں دکتور صادق کی عبارت کا میں مفہوم بیان کروں، آج اس بحث کو مکمل کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ طاہر میغری کا جو مذہب ہے، جو بات انہوں نے کہی کہ تیجانیہ یہ ایک دین جدید ہے،
ہاں اس کی تائید کرنے والے بہت سارے امور ہیں، ان میں سے چند امور کو انہوں نے بطور نکات پیش کیا۔ اس سے پہلے کے درس میں دو نکات کا میں ترجمہ کر چکا ہوں، ہاں اسے سرسری طور سے مزید بیان کر دوں اور آگے بڑھ جائیں کہ ہر وہ شخص جس نے، پہلا نقطہ کہ ہر وہ شخص جس نے احمد تجانی کو دیکھا وہ آمینین میں سے، محفوظ رہنے والوں میں سے ہے۔ اگر وہ ایمان پر مر گیا تو اب وہ بچا رہے گا، مطلب اس کے لیے جنت پکی، جہنم سے بچ جائے گا۔ وَكُلُّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ بِخِدْمَةٍ، اور ہر وہ شخص جو احمد تجانی کے ساتھ حسن سلوک کرے، خدمت کر کے، یا پھر اس نے انہیں کھانا کھلایا، تو ایسے سارے لوگ جنت میں بغیر حساب اور بغیر کسی سزا کے داخل ہو جائیں گے۔ یہ جواہر المعانی جلد 1 صفحہ 129 میں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی فضیلت ہے جو احمد تجانی کو حاصل ہوئی، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں میں نے کچھ تشریح اس پر کی تھی، اپنے طور سے بھی کچھ تعلیق بیان کی تھی۔ ہاں نمبر 2، ان کل من اخذ ذکر من احمد التجانی فهو مغفور له، جس شخص نے بھی احمد التجانی کا ذکر اخذ کیا تو وہ مغفور لہو ہے۔ احمد التجانی کا کوئی ذکر لے لیا تو وہ مغفور لہو ہے، اس کی بخشش ہو گئی۔ وتؤدی تبعاتہ من خزائن فضل اللہ، اور اس کے جو اعمال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضائل کے خزینوں سے اس کو، خزانوں تک اس کو پہنچا دیں گے، یعنی یہ متابعت اور پیروی اسے اللہ کے خزانوں کا مستحق بنائے گی۔ یہ بھی الجواہر المعانی سے ماخوذ ہے۔ نمبر 3، ان اتباع التجانی کلہم معہ فی علیین مع الزمان، کہ تجانی صاحب کے جتنے متبعین ہیں، یعنی سلسلہ تجانیہ کے جتنے لوگ ہیں اس سلسلے کو پکڑنے والے، وہ ان کے ساتھ علیین میں ہیں، ضمانت کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ۔ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات اپنے ماننے والوں کے بارے میں نہیں فرمائی۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تجانی، مطلب بعد کے کچھ لوگ ہیں گنہگار ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، عقیدے کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ بظاہر جو نیک ہیں ہم ان کے تعلق سے امید رکھتے ہیں لیکن اللہ کے عذاب سے خوفزدہ رہیں گے۔ جو برے ہیں ان کے لیے ہم کو ڈر رہے گا لیکن اللہ سے امید ہے کہ وہ معاف کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے تعلق سے اہل سنت کے عقائد ہیں، اور قرآن و حدیث سے یہ چیزیں دلالتیں ملتی ہیں۔ اور اس کے برخلاف یہاں گارنٹی لی جا رہی ہے کہ اگر کوئی سلسلہ تجانیہ سے وابستہ ہے تو وہ مر جانے کے بعد علیین میں، جو اچھی روحوں کا مقام ہے، احمد تجانی کے ساتھ ہوگا، گارنٹی کے ساتھ۔ نمبر 4، ان من قرأ بعض اوراد التجانیہ لہ ثواب 70 نبیا کلہم بلغ الرسالہ، کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے تجانی اوراد میں سے بعض کو پڑھا، سلسلہ تجانیہ کے سکھائے گئے اوراد و وظائف جو ہے، دعائیں ہیں، ان کو اختیار کر کے اس پر عمل کر رہا ہے اگر کوئی شخص، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 70 نبیوں کا ثواب ملے گا۔ 70 ایسے انبیاء کا، ظاہر سی بات ہے کہ تمام انبیاء کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، لیکن یہاں انہوں نے یہ بات بتائی کہ 70 نبیوں کا جنہوں نے تبلیغ رسالت کے اپنے فریضے کو انجام دے دیا، اللہ کلہم بلغ الرسالہ، جنہوں نے پورے کی پوری رسالت کو پہنچا دیا۔ مطلب یہ کہ رسالت کی تبلیغ سے ان کو جو مقام حاصل ہوا، شاید یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو جو مکمل نبوت، کار نبوت کو جس نے انجام دے دیا تو اس کا جو درجہ ہے، اس کا جو اجر و ثواب ملے گا، اس ایسے 70 انبیاء کے برابر اس شخص کو ثواب ملے گا جو تجانی سلسلے کے اوراد و وظائف کی پابندی کرے گا یا اس میں سے کچھ کو پڑھے گا۔ یہ بھی جواہر المعانی جلد 1 صفحہ 136 سے منقول ہے۔ اندازہ لگائیے اس پر۔ اس سے پہلے جو بعض اوراد کا تذکرہ ہوا، یا من اظہر العجائب اور کیا دوسرے جو کچھ اوراد ہیں، جواہر الکمال وغیرہ، اور اس لیے کیا ہے الفاتح لما اغلق کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہے ان کے یہاں، وہ ایسی فضیلتیں ہیں جو قرآن کی کسی دعا یا قرآن کی تلاوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اوراد، وظائف اور دعاؤں کو وہ مقام، مرتبہ، اجر و ثواب اور فضیلت حاصل نہیں ہے جو تجانی سلسلے کو حاصل ہے، بلکہ ان تمام کو پوری دنیا کے لوگ، اگر جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا کہ 1 لاکھ
جو امتیں ہوں، ہر امت کے 1 لاکھ قبیلے ہوں، ہر قبیلے کے 1 لاکھ افراد ہو، ہر فرد کی جو ہے 1 لاکھ سال کی عمر ہو، ہر روز وہ 10,000 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اتنے سارے ثواب کے مقابلے میں 1 مرتبہ یہ صلاۃ الفاتح لما اغلق پڑھے گا تو یہ ان پر بھاری ہوگا، اور ایسا پڑھنا 70 کامل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ثواب کے برابر ہوگا۔ یہ بیان کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک آدمی، عام آدمی جب اس قسم کی فضیلتیں اور باتیں سنے گا جو ابھی بیان کی گئی ہیں اور ابھی جو کچھ باقی ہے، تو وہ قرآن حدیث کے اوراد، وظائف اور دعاؤں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا یا ان کو مانے گا؟ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات اور شریعت سے ہٹا کر ایک نئے عمل، نئے دین کی طرف پھیرنے کا ایک منظم عمل ہے، سازش کا منصوبہ ہے۔ نمبر 5 کہہ رہے ہیں ان بعض اوراد التجانیہ افضل من القرآن آلاف المرات۔ بعض تجانی اوراد قرآن سے ہزاروں گنا، آلاف المرات ہزاروں مرتبہ، میں ہزاروں گنا کہہ رہا ہوں، ہزاروں مرتبہ، یعنی ہزاروں مرتبہ اگر قرآن پڑھا جائے تو اس سے بھی زیادہ فضیلت والے بعض تجانی اوراد ہیں۔ اب ایک عام آدمی اس کو اگر مان لے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو سلسلہ تجانیہ کے لوگ ہیں دنیا میں وہ اسے مانتے ہی ہوں گے، تو جب وہ اسے مانتے ہیں تو ان کی نظر میں قرآن کی کیا حیثیت بنی؟ اللہ کے کلام کی وہ حیثیت نہیں رہ جائے گی جو اس ورد کی اوراد کی جو بدعتی اوراد ہے، خود ساختہ اور تراشیدہ اوراد ہے، ان کا مقام اللہ کے کلام سے بڑھ گیا، نعوذ باللہ۔ ہاں، یہ بھی جواہر المعانی سے ماخوذ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوراد و وظائف جو بتائے جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایک طرف ابھی ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلو والی بات پڑھ رہے تھے، پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکال کر قبر سے کچھ لوگوں سے مصافحہ کیا، پھر کہا کہ آپ نکل کر کچھ لوگوں سے بیداری میں ملاقات کرتے ہیں، پھر اس پر مزید اضافہ کیا کہ آپ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں، کچھ چیزیں دیتے ہیں، اور انہی میں یہ گویا دروازہ کھولا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی، شریعت کے مکمل ہو جانے کے بعد بھی، اس راستے سے لوگوں نے عوام کو یہ دھوکہ دیا کہ شریعت کی تعلیمات میں اضافہ اور نئی نئی عبادات اور اوراد کا اضافہ کیا جاتا رہے۔ یہ راستہ کھولا گیا ایسی جھوٹی فضیلتیں بیان کر کے۔ اب ہم ان غلو والے فضائل کا جو اتنا تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ ظاہر میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا فلاں بزرگ کی جو ہے تعریف، توصیف اور مقام و مرتبے کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ضمن میں، اس کے پس پردہ جو سازش رچی جا رہی ہے، جو نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت اسلام کو کالعدم قرار دے کے، بے حیثیت بنا کر، اس نام سے، اس جھوٹے انتصاب کے ذریعے سے جو چیزیں پیش کی جا رہی ہے اس کو دین کی جگہ پیش کر دیا جائے، اور یہ دین جدید ہے، جیسا کہ یہ طاہر میغری صاحب کے دعوے میں یہ نکات بیان کیے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ان کی تائید میں، کہہ رہے ہیں 6 نمبر پر کہ ان لاورادہم شروطا ومبطلات، کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو اوراد ہیں، وظائف ہیں، ان کی کچھ شرطیں ہیں، یعنی وہ ورد اور دعا کرنے کے لیے ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے مبطلات ہیں، یعنی اگر اس ورد کے ساتھ ساتھ وہ چیز پائی جائے تو وہ ورد بیکار اور باطل ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں حکم اورادہ اللازمہ الوجوب العینی۔ اب یہ شروط اور مبطلات کی وضاحت کر رہے ہیں، منہا ان میں سے چند کو پیش کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو لازم اوراد، اب ایک شخص سلسلہ تجانیہ سے جڑا ہے تو سلسلہ تجانیہ ان کو کچھ اوراد ایسے دے رہا ہے جس کی پابندی کرنا ان پر ضروری ہے، تو کہہ رہے ہیں ان کی شریعت کیا ہے کہ لازم اوراد کا حکم ہے وجوب، فرض ہونا۔ وجوب بھی کیسا؟ الوجوب العینی، حکم اورادہ اللازمہ الوجوب العینی، اس کے لازم اوراد کا حکم یہ ہے کہ وہ عینی طور پر واجب ہے۔ عین، فرض عین کسے کہتے ہیں کہ کسی شخصیت پر متعین ہو۔ کچھ ہوتا ہے فرض کفایہ کہ کچھ لوگ انجام دے دیں تو بقیہ لوگوں کی طرف سے وہ فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر نماز جنازہ ہے، کچھ لوگوں نے جنازہ ادا کر دیا تو باقی مسلمانوں کی طرف سے کوئی پکڑ کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو پکڑ ہوگی۔ اور کچھ فرائض ایسے ہیں کہ ہر شخص پر فرض ہے، جیسے نماز، عام نمازیں ہر شخص پر بالعین فرض ہے، تو ایسے ہی یہ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے تجانی سلسلے کی ایک شریعت ہے، یہ ایک
قرآن و حدیث والی شریعت کے سامنے ایک نیا دین ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے، یہ تائید کرنے کے لیے یہ نکات پیش کر رہے ہیں دکتور صادق صاحب ان کی کتابوں سے. تو اس میں یہ بات کیا کہ ان کے اوراد کے لیے یہ شرائط ہیں. اب یہ کہاں سے آئی؟ کیا قرآن حدیث نے کہا؟ آپ بعد میں ایک چیز ایجاد کر رہے ہیں اور اپنے ماننے والوں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ پر فرض ہے. یہ فرض، حرام، مستحب، مکروہ، یہ قرار دینے والا کون ہے؟ جب کوئی چیز کو ہم شرعاً کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ سنت ہے، تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ شریعت ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی اسی کو شریعت کہتے ہیں. جو اللہ نے کہا، جو رسول نے کہا. شریعت کی بنیاد، منقب کے بنیادی مصدر یہی ہے. اجماع، قیاس و اجتہاد، یہ ان دونوں کے تابع ہیں. وہ بھی حجت شرعی ہیں، چار ادلہ مانتے ہیں ہم. اس میں جو ہے بنیادی طور سے قرآن و حدیث ہے، اور پھر اجماع قرآن و حدیث کے سے لگ کے ہوتا ہے، اور اجتہاد اور قیاس صحیح اور غلط دونوں ہو سکتا ہے. اس میں اپنی جگہ تفصیل ہے. جو صحیح قیاس اور اجتہاد ہوگا وہی مانا جائے گا، ہر قیاس اور اجتہاد کو دلیل نہیں مانا جاتا. تو خیر، ان کے ہٹ کر جب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بعد میں 600 سال کے بعد، 700 سال کے بعد ایک ورد بنایا گیا، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ روزانہ آپ پر پڑھنا فرض عین ہے، تو کیا یہ شریعت میں اضافہ نہیں ہے؟ نئی شریعت نہیں ہے، بالکل واضح طور سے ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ فرض عین ہے علی کل من التزمہ، ہر اس شخص پر جس نے اس کا التزام کیا، سلسلہ تجانیہ کا التزام کیا، یا اس ورد کا. کن نظر کی طرح کہ اگر ایک شخص نے نظر مانی ہے تو اب اس کو پورا کرنا اس پر ضروری ہوگا. فتصیر فرضا عینیا یجب الوفاء بہ، چنانچہ ایسی صورت میں وہ ورد اس پر فرض عینی ہو جائے گا جس کو پورا کرنا اس پر لازم ہے. یہ محمد سعد الرباطابی الدرر الثنیہ فی شروط و احکام الطریقۃ التجانیہ صفحہ 13 اور 15 پر موجود ہے یہ باتیں. کہہ رہے ہیں کہ لأورادہم وقت مختار و وقت ضروری. کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوراد کے لیے، تجانی سلسلے کے جو اوراد ہیں اس کے لیے کچھ وقت پسندیدہ ہیں اور کچھ ضروری اوقات ہیں. یہ وہی الدرر الثنیہ سے ماخوذ ہے. آگے ایک اور نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ من شک کا حل نقص فی وردہ او زاد فیہ فیبنی علی الیقین، جس کو شک ہو جائے کہ اس نے اپنے ورد میں، جو ورد کو جو انجام دے رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اوراد کو عمل میں لا رہا ہے، اس میں کچھ کمی رہ گئی یا کچھ اضافہ ہو گیا، اگر ایسا شک ہو گیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز میں شک ہو جائے کہ 2 رکعت پڑھی کہ 3 رکعت، تو ایسے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ورد میں اگر شک ہو جائے تو وہ یقین پر بنا کرے گا، جس پہ اس کو پختہ یقین ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو اس کو اختیار کہے گا. وہو العقل، تو یقینی کیا ہے؟ جو کم ہے. اگر اس کو یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے کم پڑھا ہے یا زیادہ، تو یقینی طور پہ کیا ہے کہ کم پڑھا، تو کم والے کو یقینی مان کر اسی پر بنا کرے گا، اسی کو صحیح مان کر اس کی بنیاد پر اپنا عمل پورا کرے گا. ثم بعد الفراغ یستغفر اللہ 100 مرۃ بنیۃ الجبر. کہہ رہے ہیں پھر ورد سے فارغ ہونے کے بعد، اوراد سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار کرے گا اپنے اس غلطی کی تلافی کی نیت سے. بنیۃ الجبر، تلافی کی نیت سے. یہ بھی اسی کتاب سے ماخوذ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کہ سلسلہ تجانیہ کا کہ اوراد جو بتائے گئے ہیں اس کے تعلق سے احکامات بیان کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان کا قرآن و حدیث میں کوئی عطا پتہ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ان کے ایجاد کردہ ہیں، ان کے بیان کردہ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ احکامات جب بیان کر رہے ہیں تو شریعت کے مقابلے میں ایک دوسری شریعت اور دین جدید ہو گیا. آگے کہہ رہے ہیں کہ یجوز للمسافر ان یقرأ اورادہ علی ظہر الدابہ. اگر کوئی سفر میں ہے تو مسافر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے اوراد کو سواری کی پیٹھ پر رہتے ہوئے، یعنی سوار رہتے ہوئے پڑھ لے ہوئے، سواری کی حالت میں پڑھ لے ہوئے. فَإِذَا وَصَلَ إِلَى جَوْهَرَةِ الْكَمَالِ، لیکن جب جوہرۃ الکمال والے ورد تک پہنچے، نزل وذکرها ماشیا، تو اپنی سواری کی پیٹھ سے اتر جائے اور پیدل چلتا ہوا، پیروں پر چلتا ہوا، مشی کرتا ہوا، مطلب پیدل چلتے ہوئے وہ پڑھے گا. یعنی سواری کی پیٹھ پر یہ جوہرۃ الکمال والا جو ورد ہے یہ سواری پر سوار رہتے ہوئے نہیں پڑھے گا، اس کو پیدل چلتے ہوئے پڑھے گا. فَإِذَا وَصَلَ إِلَى السَّابِعَةِ مِنْهَا، اب جب جوہرۃ الکمال پڑھتے ہوئے 7ویں مرتبہ جب پہنچے گا، اسے پہلے پڑھا نا کہ جب یہ 7ویں مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین فرشتوں کے ساتھ یا ان کے فلاں فلاں کے ساتھ آتے ہیں، تو کہا جب 7ویں مرتبہ میں پہنچے گا فَإِنَّهُ يَجْلِسُ حَتَّى يَتِمَّ الْوَظِيفَةَ إِلَّا لِضَرُورَةٍ فَادِحَةٍ. کہہ رہے ہیں کہ
اگر 7ویں مرتبہ میں جب پہنچے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹھ جائے یہاں تک کہ اپنا وظیفہ پورا کر لے وے، مگر الا یہ کہ کوئی بہت بھاری ضرورت ہو، سخت قسم کی ضرورت ہو۔ صفحہ نمبر 6 وہی درر السنیہ سے آگے ایک اور شرط بیان کر رہے ہیں، ترک الکلام مبتدأ الورد الی انتہاہ الا لضرر فلا یضرہ الکلام کالکلمۃ والکلمہ لیکن یشیر اولا برأسہ او یدہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ورد کے ابتدا سے انتہا تک جب آپ تجانی سلسلے کے بتائے ہوئے اوراد میں داخل ہو گئے، یعنی ورد شروع کر دیا، تو ابتدا سے لے کر انتہا تک کلام کو ترک کر دینا ہے، ترک الکلام، کلام چھوڑ دینا ہے، الا لضرر، سوائے کسی نقصان کے۔ کوئی نقصان والی بات اگر آ رہی ہے اور وہاں ضرورت ہے کہ اگر نقصان سے بچنا ہے یا تکلیف سے بچنا ہے تو بولنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں وہ کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی کیا کرنا ہوگا؟ فلا یضرہ الکلام کالکلمۃ والکلمتین، تو ایک کلمہ یا 2 کلمہ کے ذریعے سے جو کلام کرے گا اس سے کوئی نقصان اس کے ورد کو نہیں پہنچے گا، لیکن اس سے بھی پہلے اسے چاہیے کہ اپنے سر اور یا ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کرے، یعنی اشارہ کر کے کام چلائے۔ ہاں، اور زیادہ سے زیادہ اگر بہت ضرورت پیش آ رہی ہے تو 1 کلمہ 2 کلمہ، 1 لفظ 2 لفظ کی بات کہہ کے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بھی اسی کتاب سے منقول ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ شرائط اور احکام دیکھ رہے ہیں آپ تجانی اوراد کے۔ آگے کہہ رہے ہیں وَيَبْطُلُ الْوِرْدُ بِالنَّقْصِ أَوِ الزِّيَادَةِ أَوِ التَّنْقِيصِ عَمَدًا، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ورد میں کمی کر دے، زیادتی کر دے، یا اس میں جان بوجھ کر الٹ پھیر کر دے تو اس سے اس کا ورد باطل ہو جائے گا۔ کما یبطل بالأکل والشرب، جیسا کہ ورد جو ہے کھانے پینے سے بھی باطل ہو جائے گا، مطلب ورد کرتے ہوئے اگر کھا پی لیا، کچھ چیز کھا رہا ہے درمیان میں، تو اس سے بھی ورد جو ہے باطل ہو جائے گا، بے حیثیت رائیگاں ہو جائے گا۔ اگلا نمبر میں کہہ رہے ہیں کہ امور تخرج المریض عن دائرۃ الدیانۃ التجانیہ، کچھ ایسے امور بھی بیان کیے، یہ مبطلات اور احکامات بیان کیے گئے، کیا کہتے ہیں، شروط بیان کیے گئے۔ ہاں، اب کچھ چیزیں بیان کر رہے ہیں نمبر 7 کے تحت کہ امور تخرج المرید عن دائرۃ الدیانۃ التجانیہ، کچھ ایسے بھی معاملات اور کام ہیں جو مرید کو تجانی سلسلے سے خارج کر دیتے ہیں، باطل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ کفر کی ہے، اگر انسان نے اس کا ارتکاب کر لیا تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ ایسے ہی کچھ معاملات ان کی شریعت میں یہ ہیں تجانی سلسلے میں کہ اگر کسی نے ان کا ارتکاب کیا تو وہ تجانی سلسلے سے باہر ہو جائے گا۔ اب وہ کون سے امور ہیں؟ کہہ رہے ہیں من اخذ وردن علی وردہم، جس نے ان کے ورد مقررہ اوراد کے مقابلے میں کوئی دوسرا ورد اختیار کر لیا۔ دیکھیے کیسی سخت پابندی ہے کہ اگر تجانی سلسلے کو ماننے والا شخص تجانی سلسلے کے بتائے اوراد سے ہٹ کر کوئی دوسرا ورد لے لیا تو وہ سلسلہ تجانیہ سے خارج ہو جائے گا، باہر ہو جائے گا، فضیلتوں سے محروم ہو، جماعت باہر، دین باہر۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک الگ دین ہو گیا۔ ہاں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں من زار الاولیاء الاحیاء او الاموات من غیر مشائخ الطریقۃ التجانیہ۔ یہ دیکھیے کیسے اپنے لوگوں کو، اپنے سلسلے سے لوگوں کو باندھنے کا یہ ضابطہ بتایا گیا کہ جس شخص نے زندہ یا مردہ اولیاء کی زیارت کی طریقہ تجانیہ کے مشائخ کے علاوہ، مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص تجانی سلسلے سے جڑا ہوا ہے تو اس سلسلے سے ہٹ کر دوسرے سلسلے، چشتی، قادری، نقشبندی، مجددی، فلانی، ڈھماکی، جتنے بھی سلسلے ہیں، ان سلسلوں کے مشائخ، علماء، اولیاء، صالحین کتنے بھی فضیلت والے ہوں، ان کی زیارت نہیں کرنا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی ایک تحریر مجھے یاد آ رہی ہے، بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھی فرعون اور ابلیس کے تذکرے میں کہ قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر یا ہر انسان کے اندر فرعونیت اور ابلیسیت کے مادے موجود ہیں۔ ہاں، اگر ہمارے اندر اس کا مادہ موجود نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے پیش ہی نہیں کرتا۔ ان کو مثال اور عبرت اور سبق کے لیے پیش کرنا قرآن مجید میں اس بات کی دلیل ہے کہ ابلیس اور فرعون کے اندر جو مادہ گمراہی کا، سرکشی کا، ہاں، اللہ کی نافرمانی کا موجود تھا وہ دوسرے بندوں میں بھی ہے، لہٰذا ان کو دیکھ کر اپنے اس مادے پر کنٹرول اور قابو رکھیں، یہ مقصود ہے۔ ہاں، اگر یہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ انہیں مثال میں پیش نہیں کرتا۔ اس ضمن میں علامہ ابن تیمیہ نے مثالیں دی کہ فرعونیت اور ابلیسیت، جیسے تکبر، برتری کا احساس، انانیت، علو پسندی،
یہ سب لوگوں میں ہے. اب ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے اس کا اظہار کرتا ہے. اور مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ جو دین کے دعوے دار ہیں, ہاں, یہ اہل تصوف کے یہاں جو سلسلے چلتے ہیں, ان کے جو مشائخ ہوتے ہیں, ایک سلسلے کا شیخ اپنے مریدوں سے یہ چاہتا ہے کہ صرف میری سنیں, دوسرے کسی شیخ کی نہ سنیں, دوسرے کسی سے وہ کتنے بھی مرتبے اور فضیلت والا ہے, ہاں, میرے سلسلے کا یا میرے حلقہ ارادت میں جو آ گیا وہ صرف میری سنے, دوسرے کی نہ سنے. دوسرے کی سنے گا تو یہ ناراض ہو جائے گا. یہ ہے فرعونیت اور ابلیسیت. یہ مقام کہ ایک انسان کی مانی جائے اور پھر اس کی بات آنے کے بعد کسی کی نہ مانی جائے, اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پیغمبر کو دیا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے لے لو, جس سے منع کر دے رک جاؤ. اور رسول کی مخالفت اگر کرو گے تو فتنہ اور دردناک عذاب تم کو آ سکتا ہے. یعنی رسول کی مخالفت جائز نہیں ہے, یہ رسول کا مقام ہے. لیکن ان سلسلہ تصوف کے لوگوں نے اپنے اپنے مشائخ کو یہ مقام دے دیا, رسول کا یہ درجہ دے دیا. یہ رسول کے ساتھ جفا ہے. ایک طرف رسول کے ساتھ غلو کی بات کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں اپنے بزرگوں کو اس مقام پر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, جو آگے ہم اہل جفا کے ضمن میں انشاءاللہ اسے پڑھیں گے. ہاں, آگے میں بڑھتا ہوں کہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تجانی سلسلے کے علاوہ کسی اور بزرگ اور ولی سے آپ نے ملاقات کی, زندہ یا مردہ زیارت کی, تو آپ سلسلہ تجانیہ سے باہر ہو جائیں گے. آگے ایک اور پیش کر رہے ہیں ایسا امر کہ من ترک الورد ترکن کلین, جس شخص نے ورد کو کلی طور سے ترک کر دیا, بالکل چھوڑ دیا ہے. ایک سلسلہ تجانیہ کا آدمی ہے, اورات پر عمل کرتا تھا, لیکن بعد میں پورے طریقے سے اسے چھوڑ دیا. ہاں, وہ اما من ترکہ تکاسلا, مطلب یہ تو سلسلہ تجانیہ سے باہر ہو جائے گا جس نے کلی طور پر چھوڑ دیا, یہ سختی پابندی ہے. لیکن جو شخص تکاسلا, سستی اور کوتاہی کی وجہ سے اس کو چھوڑتا ہے, فلا یخرجہ من الطریقہ, تو ایسا عمل اور یہ کوتاہی اسے طریقہ یعنی سلسلہ تجانیہ سے باہر نہیں کرے گا. کیوں؟ لأنہ لم یترکہ ترکن قلبیا ولا اعرض عنہ, اس لیے کہ اس نے دلی طور پر اسے ترک نہیں کیا اور نہ ہی جان بوجھ کر اس سے اعراض کیا ہے. الا انہ عرض نفسہ للمصائب, ہاں, مگر ایسا عمل کر کے, کوتاہی کر کے, اس نے اپنے آپ کو مصیبتوں کے سامنے پیش کیا ہے, یعنی اس کو بہت ساری مصیبتیں تکلیفیں آ سکتی ہیں. وحل بہ الہلاک فی الدنیا والآخرہ, اور اس کو دنیا اور آخرت میں ہلاکت اس پر واجب جائز ہو جائے گی, یعنی اس پر آ سکتی ہے, اس کی تباہی اور بربادی ہو سکتی ہے. یہ بھی اسی کتاب سے منقول ہے جو اس سے پہلے کی ہے. آٹھویں نمبر پر انہوں نے آخری بات نقل کی, ان من سب احمد التجانی لا یموت الا کافرا, جس شخص نے احمد التجانی کو برا بھلا کہا, گالی دی, ہاں, تو وہ شخص نہیں مرے گا مگر کفر کی حالت میں. احمد التجانی کی شخصیت کو اگر کسی نے نشانہ بنایا, برا بھلا کہا, نقد کیا, تو وہ کافر ہو کر مرے گا. یہ جواہر المعانی سے لیا. اب آگے آخر میں ان نکات کو نقل کر کے دکتور صادق کہہ رہے ہیں کہ فواحد من هذه الامور یکفی لاثبات ان الطریقۃ التجانیہ دین جدید. یہ جتنے بھی معاملات نکات پیش کیے گئے 8 نمبر تک, اور اس ضمن میں کچھ نکات اور بھی بیان کیے گئے 1 نمبر کے تحت کئی باتیں, ان میں سے کوئی, ان امور میں سے کوئی ایک امر بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ طریقہ تجانیہ دین جدید ہے. اب ایک چیز سے صرف یہ ثابت ہوتی ہے, تو یہ ساری چیزیں اگر اکٹھا ہوں اور کئی ایسی اور چیزیں جس کا یہاں ذکر نہیں ہے, تو اس کا معاملہ کیسا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کے آسمان سے نازل شدہ دین کے مقابلے میں ایک دین جدید ہے, اور یہ صرف سلسلہ تجانیہ کا معاملہ نہیں ہے. یہ انہوں نے آخر میں وہی کہا کہ وَالطَّرِيقَةُ التِّجَانِيَّةُ نَمُوذَجٌ وَاحِدٌ خَصَّصْتُهُ بِالتَّنَاوُلِ, کہہ رہے ہیں کہ تجانی طریقہ اور سلسلہ ایک نمونہ ہے جسے میں نے پیش کرنے کے لیے تخصیص کی, یعنی ایک اسے اختیار کیا یہاں اپنی کتاب میں ذکر کرنے کے لیے بطور نمونہ ایک سلسلے کو صرف لیا. ہاں, لانتشارہ الواسع خاصتاً فی القارۃ الافریقیہ, اس کے بڑے پیمانے پر عام ہونے کی وجہ سے خاص طور سے بر اعظم افریقہ میں یہ سلسلہ تجانیہ بہت مقبول اور بہت عام ہے. ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں وہ چشتی, قادری, نقشبندی وغیرہ ہے. ہاں, وَلِعِذَا بِالْبَلَاءِ بِهَا, اور پھر اس کی بڑی عظیم بلا ہے, ابتلا ہے. کہہ رہے ہیں اب آگے اہم بات جو ہے, ہم یہ جو قادری چشتی نقشبندی والی بات ہے تو یہ کچھ اس سے بہت الگ نہیں ہے.
ان کا اپنا ضرور الگ ہے، تجانی سلسلے ایک دوسرے سے کچھ چیزوں میں الگ ہیں، اوراد میں الگ ہیں، طریقۂ عبادت میں الگ ہیں، کچھ آداب پیری مریدی میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيُقَاسُ عَلَى الطَّرِيقَةِ التِّجَانِيَّةِ عَشَرَاتٍ بل مِئَاتِ الطُّرُقِ الصوفیہ، کہہ رہے ہیں کہ اسی تجانی طریقے پر دسیوں بلکہ سینکڑوں صوفی سلسلوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے پر آپ دوسرے سلسلوں کو بھی قیاس کر سکتے ہیں۔ اذ ان جل مشائخہ یدعی مقابلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ لا مناما، اس لیے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر سلسلے کے مشائخ کے سلسلے میں وہ خود یا ان کے مریدین دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیداری کی حالت میں ملاقات کی، خواب میں نہیں، اور بیداری کی حالت میں ملاقات کر کے ان سے بہت کچھ اخذ کیا۔ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بھی دعوے کرتے ہیں، خضر وغیرہ سے ملنے کے بھی دعوے کرتے ہیں۔ ہاں، وَلِكُلِّ طَرِيقَةٍ طُقُوسُهَا وَشُرُوطُهَا وَأَوْرَادُهَا الْخَاصَّةَ، اور جتنے بھی سلسلے ہیں سب کی اپنی کچھ رسمیں ہیں، کچھ خاص طریقے ہیں، شرطیں ہیں، ان کے اپنے مخصوص اوراد اور وظائف ہیں ہر سلسلے کے، اور جو ان کے اپنے مخصوص ہیں ظاہر سی بات ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہیں، تو یہ سب کے سب قرآن و حدیث کے دین کے مقابلے میں ایک نیا دین ہے۔ ہاں، وَلَهُم مِّنَ الْفَضَائِلِ مَا لَيْسَ لِلْآخِرِينَ، اور ہر سلسلے کے پاس جو اوراد، وظائف، عبادتیں ہیں ان کی ایسی فضیلتیں ہیں جو دوسروں کو حاصل نہیں ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی اور شریعت اسلامیہ کی ایک تعریف کرتے ہوئے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا یہ قرآن تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے، جیسا کہ ان انسانوں کے بنائے ہوئے ادیان میں اور یہ تصوف جو لوگوں کے تراشے اور ڈھالے ہوئے ہیں اس میں اس طرح کے بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ قرآن اور شریعت میں آپ کو ایسی بات، ایسا نقص، ایسا جھول کہیں نہیں ملے گا۔ یہ یہاں صاحب کتاب نے اس بحث کو مکمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اہل غلو کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ خصوصیات جو آپ کے لیے ثابت نہیں ہیں لیکن اہل غلو، اہل بدعت اسے بیان کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسے بیان کر کے آپ کی عظمت، آپ کا وقار نہیں بڑھاتے بلکہ اس سلسلے میں کچھ سازشوں کا شکار ہوتے ہیں اور خود اپنے عقیدے اور ایمان کو بگاڑتے ہیں۔ اس ضمن میں بعض ایسی ضمنی چیزیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں ایک دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، تو اس کا رد کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ اس عقیدے یا اس بناوٹی بات کی بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نور مجسم ہیں تو آپ کا سایہ کیسے ہوگا؟ آپ اللہ کے نور سے پیدا کیے، یہ بات باطل ہے، غلط ہے، فلاسفہ کی ایجاد کردہ ہے، قرآن حدیث کی دلیلوں اور توحید کے عقیدے کے سراسر خلاف ہے، یہ ہم کافی پہلے درس میں ذکر کر چکے ہیں۔ لہٰذا جب یہ رد ہو گیا تو اس بات کا بھی رد ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے بشر ہی تھے، قرآن حدیث اجماع ساری چیزیں اس پر دلیل ہیں، اور دو چار نہیں سینکڑوں ہزاروں دلیلیں اس پر موجود ہیں، اور یہ بھی دلیل آپ کو صراحت سے بعض روایتوں میں ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ لہٰذا ایک مومن بندے کو اس بات کے لیے اللہ کے رسول پر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم رسولوں پر ایمان رکھ رہے ہیں تو رسول پر ایمان ہمارا ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ رسول پر ایمان لانے کے لیے ہم کو جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی فلاں اور فلاں کے خواب اور اس کے بنائے ہوئے واقعات، قصے، حکایتیں، جھوٹی باتوں کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پہنچا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہ ہم پر پوری حجت پوری کر رہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین اور صحیح عقیدے کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔